صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحو میر سبق نمبر 24 ہے، منصرف اور غیر منصرف کا بیان۔ یہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، منصرف غیر منصرف، ٹھیک۔ یہ سبق نمبر 24، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف کی تعریف: وہ اسم متمکن جس میں منع صرف کا کوئی سبب نہ پایا جائے، جسے رجل آدمی، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں منصرف۔ غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ نیچے آپ دیکھ لیں گے، نیچے بھی۔ غیر منصرف وہ اسم جس میں منع صرف کے دو سبب یا دو کے قائم مقام ایک سبب پایا جائے۔ دو آگے سبب آ رہا ہے نا، نو، ان میں سے دو پایا جائے یا ایک پایا جائے۔ غیر منصرف کا حکم کیا ہے؟ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آئے گی۔ غیر منصرف جو ہوگا نا، اس میں کسرہ یعنی زیر، تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ نہیں آئے گی۔ ہاں اگر غیر منصرف مضاف ہو یا معرف باللام ہو، اس سے پہلے جر دینے والے کوئی علامت ہو، تو اس وقت وہ آ سکتی ہے، وہ الگ ایک کنڈیشن ہے، لیکن عام طور پر اس پہ کسرہ تنوین نہیں آتی۔ تو یہ غیر منصرف۔ پھر منصرف کی تعریف: وہ اس متمکن جس میں منع صرف کا کوئی سبب نہ ہو۔ غیر منصرف تعریف: وہ اس متمکن جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی 2 اسباب پائے جائیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم نیچے پڑھے 2 پائے جائیں یا ایک ایسا پائے جو 2 کا قائم مقام، وہ آگے آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ منع صرف میں 9 اسباب میں سے کوئی 2 پائے جائیں، تو وہ کون سے 9 ہیں؟ اسباب منع صرف۔ اسباب منع صرف 9 ہیں۔ کتنے جی؟ 9 ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ عدل۔ نیچے اس کی تعریف دی گئی۔ عدل کا معنی ہے اسم کے مادہ کا صرفی قاعدہ کے بغیر اصلی صورت سے نکالنا، جیسے عامر سے عمر۔ عامر سے عمر، اس کو آپ نے اتنا یاد رکھنا جو لکھا ہوا ہے، زیادہ اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جیسے آگے جائیں گے نا تو اس میں مزید پریکٹس ہوتی رہے گی، پتہ چلے گا کہ یہ منصرف۔ پہلے کیا؟ عدل۔ دوسرا کیا؟ وصف۔ وصف کو معنی اسم کا ایسی ذات پر دلالت کرنا جو کسی صفت سے متصف، جیسے احمر، سرخ، ٹھیک ہے، اسے کیا کہیں گے؟ وصف۔ پہلا کیا ہے؟ عدل۔ دوسرا کیا ہے؟ وصف۔ تیسرا کیا ہے؟ تانیث۔ یہ تو سب کو پتا ہے، تانیث، علامت تانیث میں پائی جائے، وہ 4 علامت تانیث جو آپ نے پیچھے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ معرفہ ہو، یہ بھی آپ کو پتا ہے، یعنی وہ جو 7 قسمیں معرفہ کی، وہی بھی۔ اور اجمع ہو، عربی لفظ نہ ہو، اجمی لفظ ہو۔ نیچے لکھا ہوا 2 نمبر۔ اجمع کا مطلب اس اسم کا غیر عربی ہونا، جیسے ابراہیم، یہ غیر عربی ہے، ٹھیک، جو ہمارے نام ہوتے ہیں پاکستان والوں اجمع ہے۔ جمع ہو، ٹھیک ہے، نیچے اس کی تعریف ہے۔ جمع اس کا 2 سے زائد پر دال ہونا، یعنی کہ 2 سے ظاہر جمع وہی ہوگی 2 سے زائد ہو، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جمع ہو ترکیب، ٹھیک ہے، کیا ہو؟ ترکیب، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا ایک ساتھ جمع ہونا، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا، اس کی مثالیں کیا گی۔ وزن فعل ہو، فعل کے وزن پر آ جائے، جیسے فعلا، فعلا، ٹھیک ہے۔ الف نون زائد تان ہو، اس کے آخر میں الف نون ہو، جیسے عمران، عثمان، فرحان۔ یہ 9 سبب ہیں، ٹھیک ہے، 9 سبب ہیں۔ اب دیکھ لیں، ان میں سے آپ کو تقریباً عدل کے علاوہ باقی سارے سمجھ آ جائیں گے۔ عدل کو آپ اتنا سمجھ لیں کہ بغیر اصول اور قانون کے ایک اسم ہے، اس کو دوسرے اسم سے نکالے، جیسے عمر سے عامر، ٹھیک ہے نا، تو یہ عدل ہے، سمجھو کہ یہ بھی لکھا ہوگا کہیں نہ کہیں۔ تو یہ کیا ہے جی؟ یہ عدل۔ باقی وصف کی پتہ ہے، تانیث کا، معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتن۔ ان 9 سبب میں سے کہیں بھی پایا جائے نا 2 سبب، تو وہ اسم غیر منصرف ہوگا، یعنی اس پر کسرہ تنوین نہیں آئے گی۔ جیسے عمر ہے، اس میں عدل اور وصف ہے۔ عدل ہے، ایک علم ہے۔ عمر ایک نام ہے۔ عدل یہ کہ عامر سے یہ نکلا ہے عمر۔ ثلاث اور مثلث، ان میں صفت اور عدل ہے۔ صفت، اور ایک تو صفت 3 کی، اور کیا ہے دوسرا؟ عدل ہے کہ ثلث سے نکلے ہیں۔ طلحہ، اس میں تانیث ہے طلحہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا علم ہے۔ طلحہ تو تا تانیث ہے نا، علم، یہ تو اس لیے معلوم ہے کہ یہ غیر منصرف، تو کسرہ تنوین نہیں آئے گی۔ زینب، اس میں تانیث معنوی ہے اور علم ہے، زینب علم بھی ہے، ٹھیک ہے۔
حبلا اس میں ایک سبب تانیث سے بالف مقصورہ ہے، ٹھیک ہے. ہمرا اس میں ایک سبب تانیث سے بے الف ممدودہ ہے، اور یہ دو اسباب کے قائم مقام ہے. ہمراؤ یہ ہے. ابراہیم اس میں عجمہ بھی اور علم بھی ہے، یعنی دو چیزیں نا. ابراہیم ایک نام ہے، دوسرا کیا ہے، یہ عربی نام نہیں عجمی نام ہے. مساجد اور مسابی ان میں سے ایک سبب ہے جمع منتل جمع، یہ بھی دو سبب کی قائم مقام ہوتا ہے. تو ایک یہ ہو گیا دو سبب کا مقام، ایک ہمراہ الف ممدودہ آ جائے، الف ممدودہ یعنی اس کے بعد الف کے بعد حمزہ آ جائے، اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ. اچھا آگے بال بک اس میں ترکیب اور علم ہے، وہ پڑھا تھا نا ترکیب، اس میں ایک ترکیب ہے دوسرا کے علم ہے. احمد اس میں وزن فعل ہے، احمدو افعلو دوسرا کے علم ہے. دو اس میں اسباب معنی صرف پائے گئے، تو یہ کیا غیر منصرف ہو گیا، اس لیے احمدو نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، احمدو کہیں گے، احمد کہیں گے. سکران اس میں الف اور نون زائدتان دو ہیں، اور وصف بھی اس میں سکران نشا تو وصف ہے، دوسرا کے الف اور نون. عثمان اس میں الف اور نون ہے، عثمان دوسرا کے علم ہے. عثمان میں اینڈ پہ الف نون آ گیا، اور دوسرا کیا یہ علم ہے. تو دو سبب پائے گئے کس کے اسباب منع صرف کے. تو بہت ہی آسان ہے، اس کا فائدہ بڑا ہے اس کا. تو آپ نے سبق پڑھا اسباب منصرف غیر منصرف. منصرف وہ اس متمکن جس میں منع صرف کے دو سبب کوئی سبب نہ ہو، اور غیر منصرف اس متمکن جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی 2 اسباب پائے جائیں. پھر اسباب منع صرف آپ نے پڑھے، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان جیسے عمر. پھر آگے اس کی مثالیں بھی آپ نے پڑھ لی. سوالات منصرف غیر منصرف کی تعریف بیان کریں. سوال نمبر 2 اسباب منع صرف مثالوں سے واضح کریں. یہ آپ نے الحمدللہ یہاں تک آ کر آپ نے کیا کر لیا، پڑھ لیا. علم الصرف یہ آپ نے مضارع سے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ علامت مضارع کتنی ہیں، 4 ہیں، الف تا یا نون، ٹھیک ہے. کتنے شروع میں وہ کون سی علامتیں آتی ہیں؟ تا 8 سیغوں کے شروع میں آتی ہیں، یا 4 میں آتی ہے، الف 1 میں آتا ہے، نون 1 میں آتا ہے. پھر آپ نے یہ پڑھا کہ آخر میں پیش کتنے سیغوں کے آتی ہے، 5 ہیں. الف اور نون اس کے جو آتی ہے نون اعرابی 7 میں آتی ہے. 2 نون ایسی ہوتی جو گرتی نہیں، یہ آپ نے پڑھا. پھر اس کو آپ نے بنانے کا قاعدہ بھی آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ مضارع مجہول کیسے بنتا ہے. علامت مضارع کو پیش دے دو، ٹھیک ہے، اگر پیش نہ ہو اور اگر پیش نہ ہو باقی حالت بدستور رہنے دو، مضارع مجہول بن جائے گا. یضربو سے یضربو علامت مضارع کے پیش دے دو، اور آخر سے پہلے والے کو زبر دے دو. اگر زبر نہ ہو تو یضربو سے کیا ہو جائے گا، یضربو. تو یا اگر شروع میں لا ڈالیں گے تو منفی ہو جائے گا، اگر لا نہیں ہوگا تو مثبت ہوگا. اس کو آپ نے خوب یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. علامت مضارع یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، اور اس کے علاوہ مجہول، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ کل جو ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے، آگے جو ہے نا بلن اور بلم دونوں ایک ہی ہیں. اس کو میں آپ کو اس لیے تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہوں کیونکہ جن کو تھوڑی سی بھی کمی رہتی ہے نا مضارع میں تو وہ پوری کر لیں. یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلن، تفعلو تفعلان تفعلون تفعلن تفعلان تفعلن افعلون افعلون. تو یہ اس لیے پوری کرنے کا میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے جو یہ آ رہے ہیں نا سبق، یہ آگے جتنے بھی سبق آ رہے ہیں نا ان کا دار و مدار اسی مضارع پر ہے. اگر مضارع کمزور ہو گیا نا تو آگے سمجھنے میں آسانی نہیں رہے گی، مشکل ہو جائے گی. تو ان میں یہی آ رہا ہے کہ جہاں پیش آتی ہے اس کو وہ ساکن ہو جائے گا یا اس پر زبر آ جائے گی. اس لیے ایک تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کتنے کے آخر میں پیش آتا ہے، کتنے کے آخر میں نون آتا ہے، وہ کون سے نون ہے، اور شروع میں کیا آتا ہے. اور بالخصوص اس کی گردان کو بہت زیادہ آپ نے پکا کرنا ہے. ابھی اینڈ پہ ہم نے اس کی گردان سننی تمام دوستوں سے. یفعلو بھی یفعلو بھی، لا یفعلو بھی لا یفعلو بھی. تو آپ نے کافی یاد بھی کیا ہوگا، لیکن پھر بھی صبح اپنے گروپس میں بھی اس کو سنانا ہے، کل بھی اس کو سنانا ہے، تاکہ کل سبق سے پہلے جو ہے وہ ہم آگے انشاءاللہ یہ کر لیں گا. خاص طور پہ یہ جو ہے یجتنبو سے یجتنبو ہو جائے گا. یکتبو یکتبان یکتبون، یسمو یسمان یسمعون. مجہول کیا گا، یسمو یسمان یسمعون. یعلمو سے یعلمو، یمنع سے یمنعو، ٹھیک ہے. لا یکتبون لا یکتبون، یسمعون یسمعون. تو یہ آپ نے ابھی سنانی ہے انشاءاللہ.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.